نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے مدارس دینیہ کی بقا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اس وقت سخت امتحانات کے دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمیں ایسے حالات میں اسلام کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کرنا ہوگا کہ اسلام کے ماننے والوں نے اس طرح کے حالات کا کس طرح سے مقابلہ کیا ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارے اندر کیا کمی آ گئی ہے، ہم اپنے اندر کس طرح سدھار پیدا کر سکتے ہیں۔ مدارس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ مدارس دینیہ کی تاریخ کیا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکی اور مدنی زندگی کا مطالعہ ضروری ہے۔ مکی زندگی میں اسلام کو کتنی مشکلات اور امتحانات سے گزرنا پڑا تھا۔ ان حالات میں ہم مدارس والوں کے بھی کچھ فرائض ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق استوار اور مستحکم ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر خشیت الہی، توکل اور استغنا ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس وقت یہ ہے کہ عالمی پیمانے پر ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں مطمئن ہو کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ہمیں کڑی احتیاط و تدبر سے کام لینا چاہیے۔ ملک میں بھائی چارے اور یکجہتی کو فروغ دینا چاہیے۔ اسلام میں بچوں کی تعلیم و تربیت کی بہت تاکید کی گئی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے کہ تم اپنے بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ اور موت کے وقت بھی لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو۔ چنانچہ حضرت صحابہ کرام کا معمول تھا کہ جب بچہ کچھ بولنے لگتا تھا تو اس کو لا الہ الا اللہ سکھاتے تھے، اور کل 7 و 10 سال کی عمر تک بچوں کو قرآن و دعا وغیرہ کی اتنی تعلیم دے دیا کرتے تھے اس عمر میں باضابطہ نماز ادا کر سکیں۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمایا کہ تم 7 سال کے بچوں کو نماز کا حکم دو اور 10 سال کے بچوں کو نماز نہ پڑھنے پر تنبیہ کے طور پر مارو۔ یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلے بچوں کی تعلیم کے لیے مکتب کا نظام قائم فرمایا۔ اس میں معلم کا تقرر کیا۔ مدینہ منورہ میں 3 معلم بچوں کو تعلیم دیتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ہر ایک کو ماہوار 1500 درہم برائے خورد و نوش دیا کرتے تھے۔ بلکہ کنز الاموال کی روایت ہے 15 درہمن۔ اس وقت دین کی تعلیم دینے والے معلمین کو بقدر کفایت رقم دی جاتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں پورے عالم اسلام میں کثرت سے قرآن کی کتابت و اشاعت اور اس کے پڑھنے اور پڑھانے کی سرگرمی کا اندازہ ابن حزم کی اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو فارس، شام، جزیرۃ العرب اور مصر کے تمام شہر فتح کر لیے گئے، اور ان ملکوں کے ہر شہر اور بستی میں مسجدیں تعمیر کی گئی۔ مشرق سے مغرب تک ائمہ مساجد نے قرآن پڑھا
اور مکاتب کے بچوں کو پڑھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قرآن پڑھنے والوں اور یاد کرنے والوں کا گراں قدر وظیفہ بھی مقرر فرمایا تاکہ طلبہ ذوق و شوق اور اطمینان سے تعلیم حاصل کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں جمعے کے دن مکتب کے بچوں کی چھٹی کا رواج ہو گیا تھا۔ کتاب الفواکہ الدوانی علی رسالت ابن زید القیروانی سے یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مملکت شام کے سفر سے مہینوں کے بعد مدینہ واپس ہوئے تو اہل مدینہ اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے استقبال کے لیے شہر کے باہر نکلے۔ سب مدینہ کے باہر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات بسر کی اور جمعہ کو شہر میں آئے۔ چونکہ سب چھوٹے بڑے تھکے ماندے تھے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 2 دن جمعرات جمعہ میں آرام کرنے کے لیے رخصت دے دی۔ اسی وقت سے اس تعطیل یعنی چھٹی کا رواج ہوا۔ اور موجودہ حالات پر نظر ڈالیے، اگر ملک کے یہی لیل و نہار رہے اور جبر تشدد کے سیل رواں کے آگے بند لگانے کی کوشش نہیں کی گئی تو اس کو سرکش موجیں نہ صرف مکاتب و مدارس کے ترقیات کو خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے، بلکہ ایمان کی سالمیت اور استحکام کی بنیادوں کو بھی اکھاڑ پھینکیں گے، اور اس تباہی اور بربادی اور انتشار کی آفت صرف کلمہ گو پر ہی آئے گی۔ دنیا کے مسلمانوں کی دینی روحانی ترقی انہی مدارس و مکاتب کے وجود سے ہے۔ مدارس و مکاتب یہ ایمانی پاور ہاؤس ہے۔ اگر یہ باقی ہے تو اسلام باقی ہے۔ اگر مسلمانوں نے ان حالات کو قابو میں نہیں کیا اور انسانیت کو سینے سے نہ لگایا اور دم توڑتی دنیا کو آب حیات کے چند قطرے مہیا نہ کیے تو کل خدا کے یہاں ہم سب کو حساب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔